ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہوسٹیج کو آزاد کرانے کے لیے اب گھٹیا ترین حرکت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اتنی نچلی سطح پر اسرائیل پہنچ چکا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ابھی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حماس کے ہاتھوں سے اپنے ہوسٹیج کو بچانے کے لیے خواتین کو وہاں بھیج دیا ہے، اور خواتین کے ذریعے وہ اپنے ہوسٹیج کو، اپنے قیدیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور جب میڈیا میں یہ خبر سامنے آئی تو اسرائیل نے اس ذلت سے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ ہم نے خواتین فوجیوں کو سول ریس میں بھیجا تھا، اور مقصد تھا القسام بریگیڈ کے ایک کمانڈر کو گرفتار کرنا، اغوا کرنا، لیکن اس مقصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی خواتین آرمی نے عام خواتین کا لباس پہنا، اور انہوں نے فلسطین کی خواتین کا لباس پہنا، اپنے آپ کو غریب خاتون دکھانے کی کوشش کی جو اس وقت فلسطینیوں کی حالت ہے، برقع لگایا، اور اس شکل میں ان لوگوں نے خان یونس کے ایک سرنگ پر دھاوا بول دیا۔ وہاں یہ لوگ پہنچ گئے، ان کو ان کی انٹیلیجنس کے ذریعے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ حماس نے اسی سرنگ میں بہت سارے قیدیوں کو رکھا ہوا ہے، ہوسٹیج کو رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ فلسطینی بن کر، غزہ پٹی کی مظلوم خواتین بن کر اس سرنگ تک پہنچ گئے۔ لیکن یہ لوگ سرنگ تک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئے، اس کے باوجود ان کو اپنے ایجنڈا میں، اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ اس سرنگ میں ان کو کوئی بھی قیدی نہیں ملا۔ دوسری رپورٹ یہ آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ دراصل حماس کی قیادت کو، القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کو بھی یہ بھنک لگ گئی تھی، ان کو اندازہ لگ گیا تھا کہ فلسطینی خواتین کے لباس میں جو بہت ساری خواتین آئی ہوئی ہیں، پوچھ تاچھ کر رہی ہے، اور القسام بریگیڈ کے ایک مخصوص کمانڈر کا پتہ معلوم کر رہی ہے، ان سے ملنا چاہتی ہے اپنی مظلومیت کے حوالے سے بتا کر کے ان کی منشا کچھ اور ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں۔ چنانچہ پہلے سے ہی اس سرنگ کو خالی کرا دیا گیا، اور جب وہاں یہ خواتین پہنچتی ہے تو ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، اور خالی ہاتھ ان کو واپس جانا پڑا۔ اگر حماس کے لڑاکے القسام بریگیڈ کی ٹیم چاہتی تو ان تمام خواتین کو وہاں وہ مار سکتی تھی، ان کو بم سے اڑایا جا سکتا تھا، جس طرح پہلے القسام بریگیڈ نے لگاتار اسرائیل کی آرمی کو سرنگوں میں داخل کیا ہے، ان کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور پھر گھات لگا کر حملہ کیا ہے، اور پوری کی پوری بٹالین اسرائیل کی صاف ہوئی ہے۔ ان خواتین کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا تھا، لیکن حماس نے ایسا نہیں کیا۔ القسام بریگیڈ کا بیان یہ ہے کہ یہ خواتین ہیں، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا دشمن اور اسرائیل غزہ پٹی میں سب سے زیادہ عورتوں کو اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور 7 اکتوبر سے اب تک 60,000 سے زیادہ غزہ پٹی میں معصوموں کی شہادت ہوئی ہے، ان میں 70% جو تعداد ہے خواتین کی ہے، بچوں کی ہے۔ کل بھی جب ایک یورپین ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا، ایئر اسٹرائک کیا، تو انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر نے باضابطہ ایک تصویر جاری کی اور کہا کہ اس ویڈیو میں، اس تصویر میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہاں پر سویلین کو، خواتین کو، بچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو وہ اسرائیل کا اپنا اصلی چہرہ ہے۔ دوسری طرف القسام بریگیڈ کا صاف کہنا ہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں بھی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور اغوا کرنے کی جو کوشش تھی القسام بریگیڈ کے لڑاکے کو، اس کوشش میں بھی کامیابی نہیں مل سکی، اور IDF نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ لگاتار کوشش جاری ہے اسرائیل کی القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کو دھوکہ دینے کی، وہاں تک پہنچنے کی، اور اپنے لوگوں کو آزاد کرانے کی، کیونکہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 21 مہینے گزر چکے ہیں، اور 21 مہینے کی اس لڑائی میں اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف تھا اپنے قیدیوں کو حماس کے ہاتھوں سے آزاد کرانا، اور اسرائیل کا یہی کہنا تھا کہ ہم حماس سے بات چیت کے بغیر، سمجھوتا کیے بغیر اپنے دم پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیں گے۔ 21 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اسرائیل، امریکہ اور دنیا بھر کی تمام انٹیلیجنس تھک چکی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اپنے قیدیوں کو حماس کے ہاتھوں آزاد نہیں کرا سکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پٹی میں ان دنوں ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے، جس کے تحت غزہ پٹی کے تمام علاقوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی کو اسرائیل نے پہلے ہی ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن اب جو کچھ کھنڈر بچا ہوا ہے، جو کچھ عمارت کہیں پر بچی ہوئی ہے، کہیں پر کسی کا ٹینٹ لگا ہوا ہے، تو اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ پوری زمین کو ہموار کیا جائے،
اور ہر جگہ نیچے تلاشی کی جائے کہ کہیں کوئی سرنگ تو نہیں ہے, کہیں کوئی اور چھپنے کی جگہ تو نہیں ہے. تو اسرائیل اب خان یونس اور رفح کے پورے علاقوں کو زمین کے برابر اور ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اسرائیل کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اسرائیل ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکا, پریشان ہے کہ حماس نے اس کے قیدیوں کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اسرائیل کا یہ پلان بھی ہے. اسرائیل پہلے حماس کے ہتھیار ڈالنے اور حماس کے غزہ پٹی سے نکل جانے کی شرط پر تمام قیدیوں کی آزادی چاہتا ہے, جنگ بندی کا وعدہ بھی کرتا ہے, لیکن حماس کی طرف سے صاف کہا جا رہا ہے کہ حماس غزہ پٹی سے باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی غزہ پٹی پر کسی اور کا کنٹرول ہو سکتا ہے, اور قیدیوں کو اسی صورت میں رہا کیا جائے گا جب اسرائیل مکمل جنگ بندی کا وعدہ کرے گا, اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے دم پر کر لے. ایسے میں اسرائیل نے پلان بھی بنایا کہ وہ غزہ پٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور اس پورے 3 حصہ کی پوری فوجی نگرانی کی جائے گی, ہر جگہ آرمی کو تعینات کیا جائے گا, ہر جگہ فوجی راہداری بنائی جائے گی اور ایک ایک حرکت پر فلسطینیوں پر نظر رہے گی اسرائیلی آرمی کی. اسرائیل کا منصوبہ بھی ہے, کہہ لیجیے پلان بھی ہے. ایک اور خبر سامنے یہ آئی ہے کہ جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہے, کچھ بھی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا, اور جب کنفرم خبر آئے گی تبھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے. ادھر اسرائیل نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ وہ غزہ پٹی میں کچھ امدادی سامان کو پہنچنے دے گا, اور خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے بنیامین نتنیاہو پر مڈل ایسٹ سے واپس لوٹنے کے بعد دباؤ بنایا. تب بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں کچھ امدادی سامان کو پہنچنے دیا جائے گا. ایک اور جو بہت زیادہ افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ شہید یحییٰ سنوار کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے, اور العربیہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے. یحییٰ سنوار کی اکتوبر 2024 میں شہادت ہو گئی تھی, اور ان کے بعد القصام بریگیڈ کے کمانڈر کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے ان کے چھوٹے بھائی محمد السنوار, لیکن ان کی شہادت, اس کے علاوہ رفح کے کمانڈر محمد شبانہ اور ان کی ٹیم کے دوسرے لوگوں کی شہادت کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے. اگر ایسا ہے تو القصام بریگیڈ کا ایک اور بڑا نقصان ہے, لیکن القصام بریگیڈ کا صاف کہنا ہے کہ ہمارے پاس کمانڈروں کی, ہمارے پاس لڑاکوں کی, ہمارے پاس فریڈم فائٹرز کی کمی نہیں ہے, اور ایک شہید ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 10 اس کی جگہ لینے والے تیار ہیں, اس لیے ہم کسی بھی حال میں ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی.